تو اللہ کہتا ہے اس وقت تم سر جھکائے پھر یہ منت سماجت کرو گے کہ اللہ دوبارہ بھیج، تو اللہ نہیں سنے گا۔ پھر اب وقت ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو برائیاں، نیک ہو جاؤ، پھر کوئی بات نہیں، تم سے جتنے جی چاہے گناہ ہوئے نا اللہ معاف فرمائے گا۔ ڈاکٹر آسم صاحب بھی راستے میں بات کر رہے تھے، شیخ سعدی بوستان کے شروع میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگزر اور اس کے حلم کی کوئی حد ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی گناہ علانیہ یا پوشیدہ ایسا نہیں جو اس کی نگاہوں میں نہیں، اور بے بسی بھی نہیں، جب جی چاہے ہمیں پکڑ سکتا، زمین دن میں دنسا دے، بم ہم پر گرا دے، بجلی گرا دے، کر سکتا، مگر کتنی مہلت دیتا۔ تو سعدی فرماتے ہیں گناہ بین دو پردہ پوشت بحلم، ہر وقت تیرے گناہ دیکھتا ہے مگر پھر اپنی درگزر سے پردہ ڈال رکھتا، تیری بیوی اور بچوں تک کوئی علم نہیں ہوتا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں، مگر تجھے شرم نہیں آتی کہ تو حیا کر کے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا۔ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد سے اسحاق بن عمار نے کہا اسحاق بتا کہ جب تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرا ایمان ہوتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا؟ اگر تو کہے نہیں دیکھ رہا تو کافر ہو گیا، اللہ تو ہر وقت دیکھتا، اور اگر کہے دیکھتا اور پھر کرتا ہے تو تیرے نزدیک اللہ کی قدر اتنی نہ ہوئی جتنی تو اپنے باپ اور کسی دوست کی کرتا، ان کے ہوتے ہوتے گناہ کرتا۔ تم نے اتنی شرم بھی نہ کی کہ میرا دوست دیکھ رہا ہوتا تو میں یا خدا دیکھ رہا۔ اگر تو نہیں مانتا تو کافر ہے، مانتا تو پھر خدا کی اتنی بے قدری کہ اللہ دیکھ رہا اور تو گناہ کر رہا۔ تو انسان کی بے حیائی اور بے شرمی کی حد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حلم اور درگزر کی حد۔ ساری حرکتیں ہماری اس کے سامنے ہیں مگر درگزر فرماتا، اور درگزر بھی اتنی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 99 قتل کیے تھے، اب قتل ایک ہی ہے جو اس پر اللہ کہتا ہے ایک آدمی کو مارے اس پر اللہ کی لعنت ہے، غضب ہے، ہمیشہ کا جہنم۔ کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت کلمے نہیں کہے جتنے سورہ نساء میں قتل پڑے کہ بندہ مار دیا، ہاں اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، ہمیشہ دوزخ، ہمیشہ کا کہا 99 کیا، مگر قسمت اچھی تھی، دل میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں برا کرتا رہا، اللہ کے سامنے جاؤں گا کیا بنائے گا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم ہے جس سے یار میں جا کر اپنی یہ مشکل حل کراؤں، میرے سے تو بہت جرم ہوئی، اب اللہ کی پکڑ کے سامنے کیسے میں چھٹکارا پاؤں۔ انہوں نے ایک عالم دین کا بتایا مگر عالم نہ نکلا۔ جب اس نے اپنا معاملہ جا کر سنایا تو اس نے کہا ایک قتل ہی معاف نہیں ہوتا، تو نے 99 کیے۔ اب شیطان نے اس کو اکسایا، اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا کہ سینچری پوری کر دے، چلو 100۔ بعد میں پوچھا، لوگوں نے بتایا تو ایک عالم کا پتہ چلا اس کے پاس گئے، عالم نے بات سنی، عالم دین کو جانتا تھا، اس نے کہا بیٹا رب نے اپنی رحمت سے بندوں کو مایوس نہیں کیا، اس لیے اگر تیرے اندر یہ شاید پیدا ہو گئی ہے تو خوش قسمتی ہے کہ ابھی وقت تھا تو بعد آ گیا، جا تیرے گناہ سارے خدا نے بخش دیے۔ مگر اس توبہ کے سچی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تو وہ بستی چھوڑ دے جہاں رہتا نا، وہاں بری صحبت ہے، پھر بگڑ جائے گا۔ فلاں بستی کے لوگ جو پاس ہیں نا وہ نیک ہیں، شریف ہیں، اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنا سامان اٹھا کر نیکوں کی بستی میں چلا جائے۔ اب وہ بندہ سچے دل سے تائب ہو گیا تھا، گھر جا کر اس نے اپنا سامان باندھا اور سب کو سلام کیا اور چل پڑا کہ میں نیکوں کے گھر۔ اللہ کی رحمت کا ذرا اندازہ کر، کتنی سی 100 قتل کر چکا، تو جب راستے میں تھا بستی تک نہیں پہنچا موت آ گئی، مر گیا۔ اب عذاب کے اور ثواب کے دونوں کے فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کوئی نیکی نہیں کی اس لیے ہم جہنم لے جائیں گے۔ نیک فرشتے ثواب والے فرشتے انہوں نے کہا توبہ کر کے یار جا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے پھر ایک فرشتہ آیا جس نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم سناتا ہے مگر سمجھانا ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان۔ اللہ نے کہا تم زمین جو ہے نا ان فرشتوں کو کہو اس کی پیمائش کر لو، اگر آدھے سے گزر گیا نا نیکوں کی طرف ہو گیا تھوڑا سا تو بخش دو، اور اگر پیچھے ہی ہے لے جاؤ عذاب۔ اب ادھر اللہ نے رسول کریم فرماتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، بخشنے کے ڈانگے رب کے ایک بارش کے برابر زمین سمٹ گئی، اور وہ جو گرا تھا نا سینے کے بل ایک بارش صرف نیکوں کی طرف نکلا، نصف سے گزر گیا، اللہ نے بخش دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے رب کے ہوتے ہوئے تم بے شرمی اور بے حیائی کرو کہ نہ اس کا خیال کرو، ساری عمر گناہ پر جمے رہو، تو جب پھر وقت آئے پھر نہ کس روح سے اس وقت سر جھکا کر شرم سے کہو اللہ نے ہم دیکھ لیا ہمیں واپس بھیجے کہ صورت سجدہ کی سیاد میں ہے کہ پھر تو نہیں ہوگا، یہ نہیں پھر اللہ مانے گا۔ اب وقت ہے،
مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں، حالانکہ یہ اشعار تو لوگوں نے رندانہ ہی کہنا، مگر انہوں نے کہا یہ حارث رباعی کو پڑھنا چاہیے۔ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی باز ہر آنچ ہستی باز آ جا، چھوڑ دے یہ بڑے کام، جو کچھ بھی تو ہے نا چھوڑ دے، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز، اگر تو کافر ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، اتنا بڑا کافر ہے، پھر بھی باز آ جا۔ اللہ فرماتا ہے بار گہے ماں بار گہے نومیدی نے، میری یہ درگاہ ہے، درگاہ ماں درگاہ نومیدی ہے، میرا یہ دربار ناامیدی اور مایوسی کا نہیں ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بار بار کی کیا توبہ ہوتی، سچی توبہ کہہ دیتے ہیں، کون اس پہ رہ سکتا؟ انسان ہے جو یہ دم مارتے ہیں، بالکل جانے ایک ایسا ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں جس پر وہ پورے نہیں اتر سکتے، پھر مایوس اور بددل ہو جاتے ہیں۔ پہلے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اللہ التوابون کہتا ہے، مبالغہ کسی، بار بار توبہ کر، انسان سے غلطیاں ہوں گی، بچتے ہوں گی، اس لیے یہ کیوں کہتے ہو کہ میں نے ایک باری توبہ کری؟ کرتے ہی رہو۔ زہر کھا لیا تو ڈاکٹر سے پھر کو لو نا اس کی ریمیڈی، کہ اب میں کیا دوائی کھاؤں کہ زہر سے بچوں؟ گناہ ہو گیا تو اس کا علاج ڈھونڈو، کوئی نیکی کرو جو اس برائی کو ختم کرے، اس کے اثرات مٹائے۔ یہ ایک بار کی بات جو نا سچی توبہ، ایک بار یہ کباروں وغیرہ نے جعلی بات بنائی، نہ کوئی اس طرح کرتا، لوگوں کو صرف گمراہ کر رہا تھا۔ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب قربان جائیں رسالت مآب علیہ السلام کے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے؟ 70 مرتبہ 100 مرتبہ محفل میں بیٹھے وقفے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ، لوگ گنتے تھے اور پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے جس نے یہ سمجھا کہ مجھے اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے تو مردود ہو گیا، دتکارا گیا۔ کسی جگہ بھی ہم پہنچ جائیں یہی کہنا کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر کے، یہ احساس ہر وقت رہے کہ آئے اس دنیا میں کس لیے تھے اور کرتے کیا رہے۔ یہ ندامت اور احساس جو ہے نا شرمندگی کا اصل سرمایہ یہ، حتیٰ کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں نا، نماز اللہ کی توفیق سے ہو گئی، حج ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر ذہن میں آ گیا نا کہ ہم نے بہت کچھ کیا تو بربادی ہوگی۔ آپ سورہ بقرہ دیکھیں، جب میدان عرفات سے لوٹتے ہیں جہاں وعدہ ہے کہ اللہ وہاں بخش دیتا، مگر جب مشعر الحرام میں آ کر رہتے ہیں مزدلفہ میں، وہاں لکھا کہ واستغفروا، اللہ سے معافی مانگو۔ حج ہو چکا ہے، اللہ کہہ رہا معافی مانگو۔ نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے سلام کا 3 بار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ روزہ ختم ہو رہا، فرمایا ختم ہوتے وقت روزے کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کیا پڑھتے تھے؟ دعا اس صحابی نے یہ چنی، اللہم انی، اللہ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء تغفر لی، واسطہ ہے تیری اس رحمت کا جو سب چیزوں سے بڑی، میرے گناہ بخش دینا۔ اس وقت ہی معافی مانگ رہا۔ زکوٰۃ دیتے وقت کا جب تم کرو، اس وقت اللہ کے رسول فرمایا کہا کرو اللہ مجلو مغنم ولا تجلو مغرم، اللہ یہ جو پیسے میں نے دیے نا اس کو میرے حق میں نفع بخش بنانا، چٹی نہ بنا دینا کہ پیسے بھی گئے اور عذاب کا مستحق ہو گیا کہ دکھاوے کرتا پھرتا۔ یعنی ہر عبادت کے بعد، اسی کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک پادری صاحب آئے، ایک مسلمان بچہ، آپ شاید اس کو جانتے ہو، پھر واپس لوٹ آیا، جماعت اسلامی سے ہی منسلک مگر گمراہ ہو گیا، عیسائیوں میں چلا گیا۔ وہ میرے پاس لے کر آیا پادری کو، پادری کہنا آپ کے نبی تو معافیاں مانگتے رہیں۔ میں نے کہا مانگتے رہیں تو مانگنی چاہیے۔ کہنے لگا یہ تو گناہ گار ہونے کی رحمت، بالکل آپ نادان ہیں، بہت پست ذہن کے آدمی ہیں۔ ایک استغفار ہے عن المعاصی کہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگنا، ایک ہے استغفار علی الطاعات کہ جس کو تم نیکی سمجھتے ہو وہی بھی کرنے کے بعد کہو کہ میں مولا کچھ نہیں کر سکا، میری نیکی کسی قابل نہیں۔ یہ اس میں یار اور سٹینڈرڈ کی ہے کہ تیرے دربار میں پیش کریں۔ اب ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا سنیں، ہم نماز پڑھنے بڑے خوش ہوئے نماز، وہ کہتے ہیں میں جب سلام کہتا ہوں نماز کا تو پسینے سے اس طرح میں شرابور ہو جاتا ہوں جیسے زنا کرتا ہوا آدمی موقع پر پکڑا جائے، جتنا وہ شرمندہ ہوتا نا اتنا ہوتا ہوں کہ یہ نماز جو اس میں اللہ کی طرف کوئی دھیان آیا، لفظ آٹومیٹک نکلتے گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں کھڑا تھا اور کس سے باتیں کہ واقعی ایسی ہیں ہماری نمازیں۔ یہ تو اس کی رحمت اور فضل ہے کہ وہ قبول کر لیتا کہ چلو جیسی بھی ہے نکمی وغیرہ ٹھیک۔ یا آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یاد کریں کہ جب ان کے پاس کچھ نہ رہا اور آخری مرتبہ گئے تو جو حالت ان کی تھی نا وہی میری اور آپ کی ہونی چاہیے اگر دین کو آپ سمجھیں۔ اتنے آکر خان، متکبر، مغرور لوگ، مگر اب حال پتلا ہو گیا، کچھ پلے نہیں تھا۔ اس وقت جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جس پر آپ کا دل پسیج گیا،
پھر نہیں صبر ہوا، آپ نے بات کھول دی۔ جب دیکھا کہ یہ بھائی جب کسی کو سمجھتے کچھ نہیں، جناب بذات مزداد، حضور ہم ایسا سرمایہ اب لے کر آئے ہیں جس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، ہماری پونجی لینے کے قابل نہیں، بالکل نکمی ہے، تصدق رہنا، خدا واسطے ہم کو دے دے، ان اللہ یہ دل متصدقین، اللہ خیرات دینے والوں کو اجر دیتا ہے۔ پھر حضرت یوسف نے سمجھا کہ میرے بھائی اب اتنے گر گئے کہ بیچاروں نے کہا خیرات دے دے، ورنہ جو کچھ ہم لے کر آئے ہیں یہ کون قبول کرے گا، کون اس کے ہمیں دے گا؟ تو ہماری بھی پونجی جو ہے نا میرے بھائیو دوستو، ساری عمر والے، یہ بذات مزداد پھینکنے والی ہے یہ پونجی۔ یہ تو اللہ اپنی مہربانی سے کہتا چل جو کچھ تو نے کر لیا میں راضی ہو گیا، ورنہ کوئی ہے معیاری ہے؟ نہ نماز اس طرح کی ہے جیسے حضور نے بتائی، نہ روزے۔ تو اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ وقت جو ہے نا ٹائم الاؤڈ، یہ کوئی لامحدود نہیں ہے۔ آپ جب آئے دنیا میں آئے اسی وقت سے واپسی شروع ہوگی، لکھ دیا کہ یہ 40 سال کے لیے گیا، یہ 60 سال، اسی وقت سے ٹائم جو ہے ختم ہوتا جا رہا۔ اب کرنا جو کچھ ہے کر لو، ورنہ مہلت ختم ہوگی تو اس کے بعد اگر تم چیخو چلاؤ گے نا پھر نہیں وقت ملے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ میں کہہ دی، وہی میری آپ کی آخری یادداشت کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں کون فی الدنیا غریباً او عابر سبیل، کون فی الدنیا کانا غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی شخص پردیس میں ہوتا، اس کو اپنا وطن نہ سمجھ، واپسی ہو جانی ہے، چند روز کے لیے یہاں آیا۔ کون فی الدنیا کانا غریب، دنیا میں ایسے ہو جیسے تو کسی جگہ پردیس میں ہے، واپسی ہونی، بلکہ اس سے ترقی کر کے پھر فرمایا کہ پردیسی بھی جو ہے نا کچھ مدت کے لیے وہاں گھر بار بنا لیتا، اور عابر سبیل، تو اپنے آپ کو راہ چلتا مسافر سمجھ کہ سفر ختم ہو رہا تو واپس جا رہا۔ یہ بات آپ نے سمجھائی کہ دنیا میں ایسے رہا، اور جنہوں نے سمجھ لی نہ ان کے پاس کوئی ڈگری تھی، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، کوئی نہیں، عرب کے بدو سے، مگر کیسے بدل گئے، جو ہے سب کو یاد جنہوں نے رکھا فرشتوں سے آگے نکل گئے۔ ایک ہی واقعہ جو ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے مکہ مدینہ کے درمیان، انتہائی سخت گرمی تھی، لو چل رہی تھی، رمضان شریف نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا، آپ نے امتحان کی خاطر، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ امیر المومن، اس کے پاس گئے اور اس کو کہا اللہ کے بندے ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک بکری دے دو ذبح کر کے ہم کھا لیں۔ تو غلام نے، اس ان پڑھ نے یہ کہا کہ حضور یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں غلام ہوں، مالک ان کا جو ہے نا میرا آقا ہے، یہ اس کی میری نہیں، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان کیا، کرپشن اس طرح ختم ہوتی ہے قانونوں سے نہیں۔ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم یار اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا بکری۔ اس نے کہا حضور میں کہوں گا نا تو میرا مالک مجھ پر اعتبار کرے گا، بالکل اس نے میری بات مان لینی ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا مالک بھی آئے گا اور میں بھی ہوں گا، اور اللہ کی عدالت میں یہ پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں ہے جس نے بکری کو کھایا، کیا جواب ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ کے رسول پر بہت مرتبہ درود بھیجا کہ اللہ کے رسول انہوں نے پڑھ لوگوں کو آپ نے وری بنا دیا کہ یہ جنگل میں بیچارہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے میں پھر بکری مہیا کروں گا، وہ بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا؟ آپ نے پھر کہا اچھا اگر تم نہیں دیتے تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، ہم کھانے لگے مسافر، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اندازہ کریں رمضان کے روزے نہیں ہم رکھتے، وہ گرمیاں باد سموم چل رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کہا نہیں حضور میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی حالت میں تم نے روزہ رکھا؟ تو اس نے کہا جب سے میں نے قرآن میں یہ سنا نا کہ اللہ اس دن کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو دنیا میں تم نے گزارے، جو نیکیاں پیشگی کر کر کے بھیجتے رہے، اب اس کے بدلے میں کھاؤ پیے مزے سے۔ یہ کہا پیشگی بھیجو گے تو ہم حضرت کو بھیجیں گے نا، تو آپ نے پھر اللہ کے رسول پر بہت درود بھیجا، اور اصل میں درود پڑھنے کا حق بھی اس کا جو آپ کے دین پر عمل کرے۔ دوسرا کہتا نا درود پڑھوں، بالکل لعنتی ہے، اقبال کی بات اس کو یاد کرنی چاہیے، کیوں بنا میں مصطفیٰ خان ہمدرد، اب ڈھونگ بن گیا کہ درود شریف آپ پڑھیں، اور درود شریف منہ ہے تمہارا؟ درود شریف تو وہی بات ہے جس کو فارسی میں داد اور تحسین کہتے، شاباش دینا، انگریزی میں ٹو اپلاڈ کہتے، کسی نے اچھا کارنامہ کیا بلے بلے بلے، عربی میں بالکل اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ کہے جو آپ کے کارنامے کو مانتا، اس دین کی قدر کرتا۔ جو ظالم دین کی مٹی پلید کر رہا وہ اللہ کے رسول کو شاباش دے،
وہ کس بات کی شاباش دے رہے ہو؟ تم تو اس کا ہے کہ خم توڑ رہے۔ تو اقبال کہتا کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، اب خجالت آپ نہیں کر رہے، جب میں حضور کے نام پر درود بھیجتا تو میرا جسم شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ عشق می گوید کیا محکوم غیر، سینہ عشق بسامان دے۔ اس وقت حضور کی محبت کیا چاہیے، ظالمہ تیرا سینہ بتوں سے بھرا ہوا، کوئی دنیا کا لالچی ہے، کوئی بیوی کو پوچھ رہا، تیرا سینہ مندر بنا ہوا ہے۔ اس لیے تانہ داری از محمد رنگو بو، جب تک تیرے اندر آپ کا کوئی حلیہ نہیں، کوئی کریکٹر نہیں، از درود خود میں اعلیٰ نام ہو۔ اقبال کہتا اپنے درود سے حضور کے پاک نام کو گندہ نہ کر، توبہ کر، پہلے زبان پاک کر اور سنت پر عمل کر، پھر درود پڑھنے کا حق بنے گا کہ واقعی یہ دل سے کہہ رہا کہ یار جو اللہ کے رسول نے کارنامہ سر انجام دیا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ باتیں جو میں نے کہہ دیں اسی لیے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھی تھے، ہمارے علم کے مطابق جیسے دعائیں جو ہیں نا جنازے کی، اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے لا نعلم منہ الا خیر، کہ اللہ ہم اس بندے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، جہاں تک ہمارا علم ہے نا ہم نے اس میں اچھائیاں دیکھی ہیں، وانت اعلم بہ منا، اور تو ہم سے زیادہ اس کو جانتا ہے۔ دعا کا ذرا انداز دیکھے کہ ہم تو اس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ خیر ہی ہے، مگر اصل علم تیرے پاس ہے۔ ان کان محسنا، اگر یہ واقعی نیک تھا فزد فی احسان، تو اس سے بڑھ کر نیک سلوک کر، وَإِن كَانَ مُسِيئًا مُذْنِبًا، اور اگر یہ گناہ گار تھا فاغفر لہ وارحمہ، تو اس کو بخش دے اور رحم کر۔ ہاں یہی میری دعا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بالکل ہمارے علم کے مطابق انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، حرام سے بچے رہے، اپنے شعبے میں بھی دیانت سے فیصلے کیے، کسی کا اثر نہیں قبول کیا۔ اگر رپورٹ پوسٹ مارٹم کی مانگی ہے، عدالتیں مانتی تھی کہ جو ڈاکٹر کے فیصلہ لکھ دے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے، بڑی بات۔ ہاں اور یہی اصل انعام ہے کسی بندے کے حق میں اللہ کا، کہ اللہ اس کے لیے جیسے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے بارے میں کہتا جعلنا لہم لسانہ صدق علیہ، ان پر سب سے بڑا نقد انعام یہ ہوا کہ آنے والوں کی زبانوں پر ہم نے ان کی تعریف رکھ دی، جو نسل آتی ہے ان کو علیہ السلام کہتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ کوئی شخص دنیا سے جائے لوگ اس کو اچھا کہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے، اگر کوئی کمیاں اور کوتاہیاں ان سے درگزر کرے، بچوں کی اللہ حفاظت اور نگہداشت کرے، اور ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے موت دے تاکہ قیامت کے توفیٰ مع الابرار ہو جائے، ہم بھی نیکوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں بھائی طارق، میں نے دوستی نہ پریشان خیالی عرض کر کئی چیزیں آگئی عذاب قبر کے بارے، اگر اثر نہ ہوتا چودھری صاحب نماز جنازہ کیوں رکھی جاتی؟ اس ظالم کو یہی سوچنا چاہیے تھا، اگر بعض والوں کی دعا نفع نہیں دیتی تو نماز جنازہ کا دین نے کیوں حکم دیا کہ اکٹھے ہو اور اس کے لیے دعا کرو؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بڑی ہمیں تسلی دی کہ 40 اگر ایسے آدمی اکٹھے ہو جائیں جو شرک نہ کرتے ہو، دکھاوے کری نہیں، سچے دل سے وہ نماز جنازہ پڑھیں اور گواہی دیں کہ اللہ ہماری سمجھ کی حد تک یہ نیک ہے، تو اللہ ان کا لحاظ کر کے کہتا ہے چلو اگر کوئی چھپی بات ہے تو میرے علم میں، جب تم 40 موحد اور مسلم بندے اس کے حق میں گواہی دے رہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اور والد کے لیے تو خصوصی آیا نا، امام بخاری لکھتے ہیں جب اس کو جنت کا مقام کوئی مل جاتا ہے قبر میں تو بعد میں اس کا درجہ بلند ہوتا، وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے سلم مجھے ایک وارڈ مل گیا، اب یہ کیوں مجھے ترقی ملی؟ تو جواب یہی ملتا باستغفار ولدک لکا، تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے، اس لیے ہم تجھے یہ مقام دن بدن جو اعلیٰ دے رہے ہیں۔ تو نادان ہے جو دعا کا انکار کرتے ہیں یا دعا نہیں کرتے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نہیں تو آپ سب لوگ جو نا وہ جانتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، یہ جتنی پڑھی جائے اس کو دہرانا چاہیے، میرے مالک مجھے بھی بخش دینا، میرے والدین کو بخشنا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور سب مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب ہوگا۔ دعا سے نہیں بالکل فراموش کرنا چاہیے، کرنی چاہیے دعا۔ جو بندے بیمار ہو کے رخصت ہوتے ہیں دنیا سے، ان کی بیماری ان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے؟ سوال یہ دیکھیں رب کی رحمتوں کے انداز جو ہے نرالے ہیں۔ اب اگر تکلیف آتی ہے، بیماری آئی، بیماری سے بھی چھوٹی کہ میں نے کوئی چیز جیب میں رکھ لی یاد نہیں آ رہی، میں ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، بعد میں پتہ چلا وہ تو یہاں ہی ہے، اتنی پریشانی بھی اللہ بلا معاوضہ نہیں دیتا، حکم ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر جو اس کو یاد نہیں آیا اور پریشانی میں رہا، اس کا بھی ثواب لکھ دو۔ بیماریوں کا ثواب الگ، دکھی لوگوں کی پریشانیوں کا الگ، صرف یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، انعام ہی نام ہے۔ بیماریوں پر کا اگر نیک ہے تو درجہ بلند ہوتا، جیسے ایوب علیہ السلام تھے،
گناہ گار ہے تو جیسے پتے جھڑتے ہیں پتجھڑ میں، اس طرح اس کے گناہ اللہ کہتا ہے اس کے عزت میں کاٹتے جاؤ، یہ سہ رہا دیواری، میں رب پر راضی رہے، گلا نہ کرے، مانے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ٹھیک۔ بس دو کام ہی جانا اچھے، ایک تو دعا کرتا رہے، بے شک قبر پر جائے گھر بیٹھے، قبروں کی زیارت بھی جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ بھی بڑی بات ہے، باپ کی، ماں کی، بھائیوں کی، دوستوں کی قبروں پر جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبریں دیکھتے رہا کرو، اس سے تمہارا دنیا کی طرف سے دل و چاٹ ہوتا ہے اور اگلی دنیا یاد آتی ہے کہ آخر یہاں ہی آنا نا، پاج پاج کاس نو مر گیا دیا سنگا جے کر انت نو کفن ہاتھ آؤنا۔ پھر آدمی سوچتا کیوں میں اتنا یار دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، آخر تو یہ چادریں ہی ہیں نا دو، وہ بھی قسمت میں ہوں گی، کچھ نیکی کے کام کریں۔ تو دعا کریں اور اس کے ساتھ صدقہ، ٹھیک، صدقہ آپ کچھ کریں نا، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، غریبوں مسکینوں کو دیں، تو انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا۔